خوش آمدید۔ اچھا، ذرا وہ منظر سوچیں۔ آپ ہائی وے پر ہیں اور جہاں تک نظر جائے بس گاڑیوں کی لال بتیاں ہی بتیاں، اور وجہ وہی پرانی کہانی، سڑک پر کام ہو رہا ہے نا؟ ایک دم دماغ خراب کر دینے والی صورتحال۔ یہ صرف وقت کا ضیاع نہیں، پیسے کا بھی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر سڑک کی مرمت بھی ہو جائے اور ٹریفک بھی نہ رکے؟ جی ہاں، سوئٹزرلینڈ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس کا حل نکال لیا ہے، اور یقین کریں یہ کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی جیسا لگتا ہے۔ اور جب ہم پیسوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے۔ ذرا اس ہندسے پر غور کریں، روزانہ $250 ملین تک کا نقصان، اور یہ صرف ایک امریکی ریاست ورجینیا کا تخمینہ ہے۔ سوچیں ذرا اس میں کیا کیا شامل ہے۔ فضول میں جلنے والا ایندھن، سامان جو وقت پر نہیں پہنچتا، اور وہ سارے کام کے گھنٹے جو سڑک پر ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ٹریفک جام صرف سر کا درد نہیں، یہ تو سیدھا ہماری معیشت پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو پھر وہ بڑا سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ کیا ہم ہائی وے کی مرمت کر سکتے ہیں ٹریفک کو روکے بغیر؟ پہلے نظر میں تو یہ بالکل ناممکن لگتا ہے نا؟ جیسے آپ فزکس کے اصولوں کو ہی چیلنج کر رہے ہوں۔ لیکن سوئس انجینئرز نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور ان کا جواب کیا تھا؟ ایک چلتا پھرتا بہت بڑا دیو ہیکل پل جو ہائی وے کے اوپر ہی سفر کرتا ہے۔ اچھا، تو آخر اس انوکھے حل کی ضرورت پڑی ہی کیوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پرانے طریقے ہیں، یعنی روایتی طریقے، ان میں آخر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، انسانی جانوں کا خطرہ۔ ذرا سوچیں، آپ کام کر رہے ہیں اور چند فٹ کے فاصلے سے تیز رفتار گاڑیاں اور ٹرک گزر رہے ہیں۔ یہ وہاں کام کرنے والوں کی روز کی حقیقت ہے۔ پھر رات میں کام ہوتا ہے تو آس پاس رہنے والوں کے لیے شور کی آلودگی، ان کی نیندیں خراب ہوتی ہیں۔ اوپر سے روزانہ صبح کام شروع کرنے سے پہلے حفاظتی بیریئرز لگاؤ اور شام کو کام ختم ہونے پر انہیں ہٹاؤ۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے جس میں وقت اور وسائل دونوں ضائع ہوتے ہیں۔ تو ان سارے مسائل اور چیلنجز کے جواب میں سوئٹزرلینڈ ایک ایسا آئیڈیا لے کر آیا جو سننے میں جتنا سادہ لگتا ہے، حقیقت میں اتنا ہی کمال اور پیچیدہ ہے۔ تو پیش خدمت ہے ایسٹرا برج۔ اسے آپ ایک طرح کا چلتا پھرتا اوور پاس کہہ سکتے ہیں۔ آئیڈیا بہت سیدھا ہے۔ ٹریفک پل کے اوپر سے گزرتا رہے گا، اور نیچے مزدور اور انجینئرز اپنا کام کریں گے، وہ بھی دن کی روشنی میں، ایک محفوظ ماحول میں جہاں نہ ٹریفک کا خطرہ ہو نہ موسم کی پرواہ۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک ہی جگہ پر دو الگ الگ دنیا بسا دی گئی ہوں۔ اور ہاں، یہ کوئی چھوٹا موٹا کھلونا نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں 1250 ٹنز کی۔ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ یہ تقریباً 3 بڑے بوئنگ 747 جہازوں کے وزن کے برابر ہے، اور یہ پورا کا پورا ڈھانچہ ہائی وے پر حرکت کرتا ہے۔ واقعی یہ انجینئرنگ کا ایک ناقابل یقین شاہکار ہے۔ اتنی زبردست ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے پیچھے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، وہ بہت سادہ اور بنیادی ہے، اور وہ ہے انسانوں کی حفاظت۔ جیسا کہ پروجیکٹ مینیجر جرگ میرین نے خود کہا، ورکرز کے لیے خطرہ تقریباً ختم ہو گیا کیونکہ ٹریفک اب ان کے پاس سے گزرتا ہی نہیں۔ اور میرے خیال میں اس پورے پروجیکٹ کی اصل روح اور کامیابی یہی ایک بات ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ دیو ہیکل مشین ہائی وے پر لگائی کیسے جاتی ہے، اور پھر یہ حرکت کیسے کرتی ہے؟ جناب، اس کو جوڑنے کا پورا عمل کسی بڑے فوجی آپریشن سے کم نہیں ہے۔ چلیں ذرا اس کو مرحلہ وار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے حصوں کو سائٹ پر لایا جاتا ہے، اور یہ کام راتوں رات ہوتا ہے۔ 1-2 نہیں، پورے 47 بھاری ٹرک اس کے الگ الگ حصوں کو لے کر پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد بڑی بڑی کرینیں ان حصوں کو یعنی ریمپس کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھتی ہیں۔ پھر جو مرکزی حصے ہیں انہیں انتہائی مضبوط بولٹس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور جب سب کچھ جڑ جاتا ہے تو تمام 22 پاور پیکس کو ایک ساتھ سنک کیا جاتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پورا پل پھر صرف ایک ریموٹ سے کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف 2 راتوں میں ہو جاتا ہے تاکہ ٹریفک کم سے کم متاثر ہو۔ اچھا، جب ایک حصے پر کام مکمل ہو جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ یہی تو اس کا اصل کمال ہے۔ اسے دوبارہ کھولنے اور جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ پورا 257 میٹر لمبا پل ریموٹ کنٹرول سے خود بخود ایک کیٹرپلر کی طرح آہستہ آہستہ رینگتا ہوا اگلے 100 میٹر کے حصے پر چلا جاتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک پوری فیکٹری ہے جو سڑک پر خود چل رہی ہے۔ لیکن ہر اچھی کہانی کی طرح اس میں بھی ایک ٹوسٹ ہے۔ ہر بڑی ایجاد کی طرح اس پل کا سفر بھی پھولوں کی سیج نہیں تھا۔
شروعات میں اسے ایک ایسی بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس پورے منصوبے کو تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ یہ بات ہے 2022 کی، جب اس کا پہلا ٹرائل کیا گیا اور وہ ایک مکمل تباہی ثابت ہوا۔ سوچیں، جس پل کو ٹریفک جام ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اسی نے وہاں تاریخ کا بدترین ٹریفک جام لگا دیا۔ لیکن سوئس انجینئرز کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، واپس گئے، ڈیزائن کو ٹھیک کیا اور پھر 2024 میں اسی ہائی وے پر ایک بہتر ورژن کے ساتھ شاندار واپسی کی، اور اس بار یہ مکمل طور پر کامیاب رہا۔ تو آخر غلطی ہوئی کہاں تھی؟ وجہ ایک بہت چھوٹی سی تکنیکی تفصیل تھی جسے نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ جو پہلا ورژن تھا اس میں پل پر چڑھنے والی ڈھلوان 6.1% تھی۔ یہ بھاری ٹرکوں کے لیے بہت زیادہ تھی۔ وہ اس چڑھائی پر سست ہو جاتے اور ان کے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی۔ تو انجینئرز نے کیا؟ انہوں نے اس ڈھلوان کو کم کر کے صرف 1.25% کر دیا، اور بس یہی معمولی سا فرق، یہی کامیابی اور ناکامی کے بیچ کی لکیر ثابت ہوا۔ اور اس ناکامی کے بعد عوامی اور سیاسی دباؤ بہت بڑھ گیا تھا۔ 2022 میں ایک سوئس پارلیمنٹیرین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کچھ افسران زیادہ ہی جوش میں آ گئے اور ایک تباہی کھڑی کر دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس منصوبے کا مستقبل کتنا خطرے میں پڑ گیا تھا۔ یہ واقعی ایک بہت مہنگا سبق تھا۔ تو اس ساری کہانی اور ڈرامائی واپسی کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا یہ پل واقعی سڑکوں کی مرمت کا مستقبل ہے، یا یہ صرف ایک بہت مہنگا تجربہ تھا؟ چلیں اب ذرا اس کے فائدوں اور چیلنجز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فائدوں کی لسٹ تو واقعی کافی لمبی اور متاثر کن ہے۔ سب سے بڑا فائدہ ورکرز کی 100% حفاظت۔ پھر دن کی روشنی میں کام ہوتا ہے تو کام کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے۔ آس پاس کے رہائشیوں کو رات کے شور سے نجات مل جاتی ہے، اور سب سے اہم بات، ٹریفک کی 2 لین 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی رہتی ہیں، یعنی کوئی بڑا ٹریفک جام نہیں۔ اور تو اور، اوپر چھت ہونے کی وجہ سے بارش ہو یا تیز دھوپ، نیچے کام نہیں رکتا۔ لیکن ظاہر ہے اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی سستی تو نہیں آتی۔ اس پورے منصوبے پر جو کل لاگت آئی ہے وہ ہے تقریباً 25 ملین سوئس فرینک، یعنی تقریباً 28 ملین امریکی ڈالر۔ یہ ایک بہت بہت بڑی رقم ہے، اور سوال یہی ہے کہ کیا اس کے فائدے اس قیمت کے قابل ہیں؟ پیسوں کے علاوہ بھی کچھ چیلنجز ہیں، جیسے کہ اسے لگانے کے لیے 2 راتوں تک ہائی وے کو مکمل طور پر بند کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ ڈیزائن ہر ملک کی سڑکوں کے لیے مناسب ہے، کیونکہ دوسرے ممالک میں سڑکیں شاید اتنی چوڑی نہ ہوں۔ لیکن ان چیلنجز کے باوجود اچھی خبر یہ ہے کہ ناروے، جاپان اور نیدرلینڈز جیسے ممالک نے اس میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ تو آخر میں ہم پھر اسی سوال پر آ جاتے ہیں، کیا یہ ایسٹرا پل انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے، یا پھر ایک ضرورت سے زیادہ مہنگا اور پیچیدہ حل؟ کیا 25 ملین فرانک کی سرمایہ کاری روزانہ لاکھوں ڈالر کے نقصان سے بچنے کے لیے صحیح قیمت ہے؟ شاید اس کا اصل فیصلہ وقت کرے گا، جب ہم دیکھیں گے کہ کیا دوسرے ممالک بھی اس ٹیکنالوجی کو اپناتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، یہ پل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو لفظی طور پر زمین سے اوپر اٹھانا پڑتا ہے۔